إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و بڑائی، پاکی و بزرگی خالق دو جہاں مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی تنہا اکیلا نظام کائنات کو چلا رہا ہے، جس کے دم سے یہ جہاں قائم ہے۔ یہ وہی اللہ رب العزت ہے جس نے مجھے اور آپ تمام کو اس کائنات میں اپنی عبادت و بندگی، اطاعت و فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو زندگی کی اس مقصد کو سمجھ کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، تا دم حیات اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے رضامندی والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی، اس کائنات کے آخری امام و رہبر، پیر و پیمبر، ساقِ کوثر، شافع محشر، رحمت العالمین، خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے حد و حساب درود و سلام کا نذرانہ ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مختصر سی حمد و ثنا درود و سلام کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوں وہ ہے صحابہ کرام کی عظمت و شان۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان، دینی اسلامی بھائیوں، عزیز معصوم بچوں، عزت مآب خواتین اسلام، آج کے اس پرفتن دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی توہین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، جن کی گستاخی، جن کی شان میں بے ادبی آج دیکھنے میں سننے میں محسوس ہو رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کے تمام رسولوں سے محبت، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت جس طرح ایمان ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے عقیدت، محبت، تابعداری، اطاعت و فرمانبرداری کرنا یہ بھی ہم پر واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والے اور اعمال صالحہ کرنے والے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے سورہ مریم میں فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے کلام قرآن پر اور فرشتوں پر، اللہ کی آسمانی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، جملہ ایمان کی تمام چیزوں پر ایمان لا کر اعمال صالحہ کرتے ہیں، عمل صالحہ کی زندگی گزارتے ہیں، ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے، سیجعل لہ الرحمن ودا، رحمان ان کے لیے محبت کو عام کر دیتا ہے۔ یعنی ایمان والوں سے، اعمال صالحہ کرنے والے بندوں سے اللہ، رسول، تمام مومنین، تمام کائنات کے لوگ، حتیٰ کہ اللہ کے فرشتے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں ایمان کی اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے، فقال انی احب فاحبہ، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان میں ینادی فی السماء، آسمان میں اعلان کروایا جاتا ہے، ندا لگائی جاتی ہے کہ اے اللہ کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اے اہل آسمان تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اور تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور حتیٰ کہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام زمین والے بھی اسے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے نفرت کرتا ہے جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ تمام آسمان والے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں اور تمام زمین والے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جلیل قدر تابعی زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من اتقى اللہ احبہ اللہ الناس، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ یعنی لوگ اس کی ایمان پر، اس کے تقوی پرہیزگاری پر، اس کے اخلاق و کردار پر، اس کی دینداری پر لوگ اس کو چاہنے لگتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، وَلَوْ كَرِهُ، اگر بعض لوگ اس کو ناپسند کریں۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ کے دوست، اللہ کے محبوب بندوں کے بارے میں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیات الدنیا ولہم فی الآخرہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار اللہ کے دوست، اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جن کو نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ ہی کسی قسم کا غم ہے، بلکہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے تقوی پرہیزگار لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبریاں سناتا ہے. میرے محترم بھائیوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ کے متقی پرہیزگار ایمان والے بندے، اعمال صالحہ کی زندگی گزارنے والے بندے جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا ہے، ان اللہ تعالی من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب. جو شخص میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، ان سے عداوت رکھتا ہے، دل میں کینہ کپٹ رکھتا ہے، فقط اذنتہ بالحرب، اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے اس سے. میرے محترم بھائیوں، تو ایمان والوں سے، مومنوں سے، متقیوں سے، اللہ کے دوستوں سے ہم کو محبت، عقیدت اور خیر خواہی چاہنا چاہیے. یہ ایمان کی نشانی ہے اور اللہ کی محبت کی علامت ہے. میرے محترم بھائیوں، اسی طرح آج کے اس خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام کی عظمت و شان کیا ہے، یہ میرا موضوع ہے. تو اس کائنات کے اندر نبیوں کے بعد، اللہ کے پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا درجہ، سب سے افضل ترین اگر کوئی اللہ کے بندے ہیں اور عظمت و شان کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، مکمل ایمان کے لحاظ سے، اچھے اخلاق و کردار کے لحاظ سے، اعمال صالحہ کے لحاظ سے سب سے بہترین اللہ کے بندوں میں ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ نے جن صحابہ کی تعریف اپنے مقدس کلام قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں آپ کی ستائش اور تعریف بیان کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کو یہ وہ صحابہ نے دیکھا ہے، ان کا دیدار کیا ہے، اور اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنا ہے. یہ وہ صحابہ ہیں جب قرآن اترا تو سب سے پہلے یہ وہ مخاطب ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک حدیث کو امت تک پہنچانے والے صحابہ ہیں. دین کی بنیاد ہیں، دین کا منبع ہیں، دین کے یہ سرغنہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے ہر ملک اور خطے میں ان کے ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا ہے. میرے محترم بھائیوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سلف صالحین جس طرح اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے، ویسے ہی اپنے بچوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایمان، ان کا عمل، ان کے اخلاق، ان کی تقوی پرہیزگاری، ان کی شجاعت، ان کی بہادری اور ان کی دینداری، ان کی امانت، ان کی صداقت، پوری زندگی کو صحابہ کرام کے اعمال کو، ان کے احوال کو اپنے بچوں کو بتلاتے تھے، سکھلاتے تھے. یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا. کیا آج ہم اپنے بچوں کو 1 گھنٹہ نکال کر یا چند منٹ نکال کر اپنے بچوں کو بٹھا کر کسی صحابی کے اخلاق، کسی صحابی کا ایمان، کسی صحابی کے کیا ہے اعمال، ان کی عبادت، ان کی نماز، ان کے تقوی پرہیزگاری کی تعلیم، تربیت اپنے بچوں کو بٹھا کر دے رہے ہیں؟ سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا. میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اپنے صحابہ، نبی کے صحابہ کے بارے میں بڑی تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. مہاجرین اور انصار ایمان میں سب سے اول ہیں. مہاجرین اور انصار ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے میں سب سے اول ہیں. والذین اتبعوہم، ان کے بعد ان مہاجرین اور انصار یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے،
عقیدت و محبت سے، خلوص سے، جو ان کی پیروی کرے، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کے کیا ہے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مہاجرین سے، انصار سے، جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، اور ان کی اتباع کرنے والے تمام قیامت تک آنے والے مومنین سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور وہ اللہ سے راضی. یہ کتنا بڑا مقام ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایسی نہریں بہنے والی، یعنی جنت میں ایسی کیا ہے باغات اور ایسی نہریں تیار کر رکھی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مہاجرین کی، انصار کی اور قیامت تک آنے والے تمام مومنین کے لیے رضامندی کا اعلان کر دیا ہے، اور ان کے لیے جنت کی بشارت، دنیا اخروی زندگی اور کیا ہے دنیا اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کی ضمانت دی، ایمان کی تعریف فرمائی. سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کے ایمان کی اللہ نے تعریف کی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب کر دیا تھا، ایمان کو محبوب کر دیا تھا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں میں ایمان کو کی زینت بخشی تھی. آج ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ ہمارے دل میں کس کی رغبت ہے، کس کی محبت ہے، کس کی چاہت ہے. آج ہمارے پاس اپنے کاروبار سے محبت ہے، مال و متاع سے محبت ہے، ہمارے بیوی بچوں سے محبت ہے، ہماری دنیا داری سے محبت ہے، اور ہمارے کیا ہے جائیداد اور ہمارے روپے پیسوں سے محبت ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے دنیا اور دنیا کی دولت کو پاؤں کی نوک پر ٹھوکر مار دی، ٹھکرا دیا، لیکن ان کے دل میں ایمان، اخلاص، اللہ کی، رسول کی، قرآن کی محبت، اسلام کی محبت ان کے دل میں مزین تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا تھا، ایمان کو محبوب کر دیا تھا. اسی ایمان کی محبت کے خاطر انہوں نے جنگوں میں اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنی گردنیں کٹائیں، اپنا خون بہایا، اپنے بال بچوں کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا، گھر بار وطن کو چھوڑ دیا، مال و متاع اور کاروبار کو چھوڑ دیا. یہ قربانیاں ایمان کی محبت کی وجہ سے. ان کے دلوں میں دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر ایمان محبوب تھا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ان کے دلوں میں گناہ، نافرمانی اور کیا ہے فسق و فجور کی نفرت تھی. آج ہمارے دلوں میں نیکی سے نفرت، نیکی سے دوری، نیکی میں غفلت، نمازوں سے غفلت، گناہوں میں، برائیوں میں، نافرمانیوں میں آج ہم ملوث ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ وہ جماعت ہے جو رشد و ہدایت پر قائم ہے، کامیاب اور کامران جماعت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اسی ایمان کو قیامت تک آنے والے تمام مومنین کے لیے ایک نمونہ بنا کر پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ایمان ویسے لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے. اپنے ایمان کو نبی کے ایمان سے تولو، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان، ان کی توحید اور اللہ رسول سے ان کی محبت، اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی تجارتیں، ان کا لین دین، ان کی دنیا داری، یہ سب نبی کے صحابہ کی کیا ہے نبی کے صحابہ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے ایک نمونہ بنا کر پیش کیا. اگر ہم نبی کے صحابہ کو نمونہ بنا کر زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دی فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے.
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور بھی بہت سارے مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا محمد الرسول اللہ، سورہ فتح کی آخری آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف بیان فرمائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ومعہ والذین معہ، اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل، آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد۔ آج ہم مسلمان جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن صحابہ کو اپنا نمونہ مانتے ہیں، آج مسلمان کا دشمن ہے، مسلمان کے لیے سخت ہے، سخت مزاج ہے اور ترش رو ہے اور غصے سے آنکھ نکال کر دیکھتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھیے جن کی تعریف خالق کائنات نے قرآن میں بیان کی کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل، کافروں کے لیے، دشمنان اسلام کے لیے بڑے سخت مزاج ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتا ہے کہ تراہم رکعا سجدا، کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، نمازوں میں، عبادتوں میں لگے رہتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان عبادات کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، فرائض کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے سے وہ ہمیشہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضامندی، اس کی خوشنودی کی چاہت میں لگے رہتے ہیں، اس کی طلب میں لگے رہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے دنیا ہی میں رضامندی کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس کے باوجود بھی یہ اللہ کی رضامندی کی طلب میں لگے رہتے تھے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یعنی سجدے کر اللہ کے دربار میں اتنی کثرت کے ساتھ سجدے کرتے تھے، بارگاہ الہی میں اپنی ماتھے کو ٹیک کر اللہ سے ایسے گڑگڑاتے تھے کہ سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان اور سجدے کے آثار پیدا ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف صرف قرآن میں بیان نہیں کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف صرف قرآن میں نہیں بیان کی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، جس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اس دنیا میں آنے سے پہلے تورات میں دی تھی، انجیل میں دی تھی، زبور میں دی تھی، آنے والے پیغمبروں نے آپ کی بشارت پیش کی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ ساتھ نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کی تابعداری کرنے والے، نبی کے نقش قدم پر چلنے والے، اللہ سے رسول سے محبت کرنے والے صحابہ کرام کا ذکر بھی اللہ نے نبی سے پہلے تورات میں، انجیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایسے نشانیاں ہوں گی، ان کے ایسی خوبیاں ہوں گی، ان کے ایسے فضائل ہوں گے، ان کے ایسے مناقب ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بیان فرمائے۔ بس اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے رضامندی کا اعلان کرتے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے بیٹھ کر 1400 صحابہ سے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لے رہے تھے، اللہ کو ان کی یہ بیعت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت رضوان کے نام سے اس بیعت کو قائم کر دیا اور ان کے لیے رضامندی کا اعلان کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ملی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جنتی جنت میں جانے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ تمام اہل جنت سے کہے گا اے میرے جنتی بندو، کیا تم میری اس جنت کو پا کر
خوش ہو گئے ہو؟ کیا میری اس جنت سے مطمئن ہو گئے ہو؟ تمام اہل جنت کہیں گے اے اللہ اتنی عالی شان، اتنی خوبصورت انواع و اقسام کی نعمتوں کو پا کر، بے شمار نعمتوں کو پانے کے بعد کیا ہم تیری اس جنت سے کبھی ناراض ہو سکتے ہیں؟ ہم تو بے انتہا خوش ہیں، بے انتہا اس جنت سے مطمئن ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے جنتی بندو، اس سے بھی بڑی نعمت میرے پاس موجود ہے جو میں تمہیں دینے والا ہوں۔ تمام اہل جنت تشویش میں پڑ جائیں گے کہ آخر وہ کون سی عظیم نعمت ہے جو اتنی بڑی جنت سے بڑھ کر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت اعلان کرے گا آج میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا ہونے والے مومنین کو جو جنت میں جائیں گے ان کے لیے جنت میں رضامندی کا اللہ تعالیٰ پروانہ عطا کرے گا، سرٹیفکیٹ عطا کرے گا۔ لیکن میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دنیا ہی میں یہ بشارت دی گئی ہے۔ تمام باقی صحابہ کے علاوہ جتنے بھی مومنین ہیں جو جنت میں جائیں گے ان کو جنت میں سب سے آخر میں یہ بشارت ملے گی، لیکن نبی کے صحابہ کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی یہ بشارت دے دی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے نبی کے صحابہ کا۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم یہ جانتے چلے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام ہے۔ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری سے مسلم شریف کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ، تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرو، ان کے حق میں گالی گلوچ نہ کرو، ان کی بے حرمتی، ان کی تذلیل نہ کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان انفق مثل احد ذهب، اگر تم میں سے کوئی بھی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم نصیف ولا نصیفا، کہ تمہارا وہ احد پہاڑ کے برابر سونا میرے نبی کے صحابہ نے جو اپنے نبی کے حکم پر 1 کلو یا آدھا کلو یا پاؤ کلو جو اناج اللہ کے راستے میں خیرات دیا تھا، صدقہ کیا تھا، اس اناج کے برابر تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا نہیں پہنچ سکتا، وہ سونا نہیں پہنچ سکتا، اس کا ثواب نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ انہوں نے وہ خلوص الہیت کے ساتھ اللہ کے نبی کے حکم پر اللہ کے راستے میں صدقہ دیا تھا۔ اندازہ لگائیے ہمارے صدقے میں، ہماری عبادت میں، ہمارے عمل میں اور ان کے عمل میں کتنا فرق ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ کچھ لوگ جنگ کریں گے، اس جنگ میں شریک ہونے والے پوچھیں گے کیا ہم میں سے کوئی صحابی موجود ہے؟ تو اس وقت کہا جائے گا کہ ہاں ہم میں ایک صحابی موجود ہے، تب وہ لوگ کہیں گے ہمیں کیا ہے، کامیابی ملے گی، ہمیں فتح ملے گی۔ اس کے بعد پھر ایک زمانہ آئے گا لوگ جنگ کریں گے اور لوگوں سے پوچھا جائے گا ہماری اس فوج میں، ہماری اس جماعت میں کوئی تابعی موجود ہے؟ تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ہاں ہم میں ایک تابعی موجود ہے، تب تو ہمیں فتح ملے گی، ہمیں کیا ہے، کامیابی ملے گی۔ پھر ایک زمانہ آئے گا لوگ جنگ کریں گے اور فوج سے پوچھا جائے گا کیا ہم میں سے کوئی تابعی موجود ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ ہاں ہم میں ایک تابعی موجود ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ ہاں ہم کو اس جنگ میں فتح ملے گی۔ اس حدیث سے مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی سے یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ کیا ہے، فتح و نصرت کا معاملہ، برکت اور خیر و بھلائی کا معاملہ، کامیابی اور نجات کا معاملہ اللہ کے نبی کے صحابہ، تابعین، تابعین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امت پر نازل فرمائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، عمل کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معیشت اور معاشرت کے اعتبار سے، کاروباری اور سیاست کے اعتبار سے، ہر معاملے میں، ہر چیز میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، نبی کا زمانہ۔
اس کے بعد ثم الذین یلونہم، میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد ثم الذین یلونہم، اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں مجھے کیا ہے معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرمایا، 2 مرتبہ فرمایا، تیسری مرتبہ ثم الذین یلونہم، اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ یہ 3 زمانے جو بہترین زمانے ہیں، ایمان، عمل، اخلاق، دینداری، بہترین معاشرہ، بہترین سماج کے اعتبار سے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارا عمل ان ادوار سے موافقت رکھتا ہے، اور ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کام، ہمارا ہر عقیدہ اور ہمارا ہر ایمان ان زمانوں میں ہونے والے صحابہ کے اعمال سے، ایمان سے، اخلاق سے، ان کی دینداری سے، ان کی عبادتوں سے میل کھاتا ہے تو ہم بہترین ہیں، ورنہ ہم سب سے بدترین ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے، انصار سے نفرت نفاق کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے انسانوں کے دلوں کو جھانک کر دیکھا تو اس میں سب سے بہترین دل اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں میں سب سے آخر میں خاتم النبیین سید المرسلین بنا کر آپ کو منتخب فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے دلوں کو جھانک کر دیکھا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل سب سے بہتر، سب سے اچھے پائے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، وزیر اور کیا ہے مددگار بنایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے ایسے ہی منتخب نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں کو ٹٹولا، ان کے دلوں کو جھانک کر دیکھا، ان کے دل کی گہرائیوں سے ان کو سمجھا، جب جا کر نبی کی صحابہ بن کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے ساتھ ان کی دین کی خدمت کرتے رہے، آپ پر ایمان لائے اور آپ کے دین کو امت تک پہنچایا۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مجلس میں، ان کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا انتہائی کیا ہے انتہائی خیر و برکتوں کا باعث اور ذریعہ ہے۔ جیسا کہ امام مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لِمُقَامِ أَحَدِهِمْ سَاعَةٌ مَعَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ 40 سَنَةً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ جس صحابی نے بھی ایک لمحہ کتنا ہوتا ہے سیکنڈ کے برابر یا اس سے بھی چھوٹا، تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، ان کی محفل میں، ان کی صحبت میں، ان کی رفاقت میں ایک لمحہ بھی گزارا تھا تو اللہ کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ ہماری زندگی بھر کے اعمال، یہ بعض روایتوں میں کہ 40 سال کی عبادت سے کیا ہے بڑھ کر ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ پوری زندگی کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ایک لمحہ کتنا قیمتی ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نمونہ بنا کر پیش کیا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، دانتوں تلے دبا کر مضبوط کیا ہے وہ گرفت میں پکڑو۔ میرے محترم بھائیوں، کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کے صحابہ کے طریقے کو اپنانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو آج ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، اپنے گھر بار کو، وطن کو، اپنے کاروبار کو، اپنے اعلی اولاد کو، اپنے ماں اور باپ کو، ہر چیز کو قربان کر کے، گردنوں کو کٹا کر، خون بہا کر، یہ قربانیاں اور اعزار پیش کر کے اللہ کے دین کو
دنیا کے کونے کونے تک، دنیا کے خطے خطے تک پہنچا دیا ہے، تو ایسی مقدس ہستیوں کو، ایسے بزرگ ہستیوں کو ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ آج لوگ بزرگوں کی قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، بزرگوں کی حکایتیں اور واقعات بیان کرتے ہیں، بزرگوں کی کیا ہے عقیدت، محبت لوگوں کے دلوں میں بٹاتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات کو، ان کی سیرتوں کو، ان کی شجاعت کو، ان کی بہادری کو، ان کے اخلاق کو، ان کی عبادت کو، ان کی نیکیوں کو، ان کی صدقہ خیرات کو، جنگ کے میدان میں ان کی جواں مردی کو بیان کر کے اپنے بچوں کو بھی ایسا دیندار، مخلص، مومن اور سچا ایمان والا بنانا چاہیے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، ان کو جانیں، ان کو سمجھیں، کیونکہ آج ہم نبی کے صحابہ کی طرح عمل، ایمان، اخلاق، دینداری پیدا کرنا ہے۔ انہی کے نقش قدم پر چلنے سے ہماری دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب ہے۔ آخر میں اپنے ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اگر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ۔ ہم اس شوق سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جب تک اس دنیا میں رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، تمام نبیوں کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے عقیدت، محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ان کی جیسا ایمان، ان کی جیسا عمل، ان کی جیسی عبادت، ان کی جیسا نیکیوں سے محبت، ان کی جیسا اسلام اور اسلام پر قربان ہونے کا جذبہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں میں صحابہ جیسا جذبہ عطا فرمائے، صحابہ جیسے اخلاق عطا فرمائے، صحابہ سے جیسی سوچ عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔